پختہ تر ہے گردش پے ہم سے جام زندگی ہے یہی اے بے خبر راز دوام زندگی۔ جس طرح صحرا کا مسافر ہر وقت حرکت میں رہتا ہے، ذرا سا سستاتا ہے، پھر بانگے رحیل، پھر آگے کا سفر، یہی زندگی کی حقیقت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھیے وقت کیسے بھاگتا ہے، نئے سال کے پہلے مہینے کے 14-15 دن بھی تقریباً گزر گئے۔ آج ہم نے اقبال کی نظم پڑھنی ہے خضر راہ۔ آپ نے اپنے طور پر بھی شاید اس کا کچھ مطالعہ تو کیا ہو، ہم بھی کوشش کریں گے کچھ اس کا پس منظر جان لیں، اس کے بنیادی موضوعات کیا ہیں، اور خاص طور پر یہ جو شخصیت اقبال نے جس کا انتخاب کیا ہے، جس کے ذریعے اقبال نے اپنی یہ تمام آراء پیش کی ہیں، خضر، ان کی کچھ بات کریں۔ 1922 میں اقبال نے پہلی بار یہ نظم پیش کی۔ ونس اگین انجمن حمایت اسلام کا سالانہ جلسہ تھا اپریل میں، اور اس میں اقبال نے یہ نظم پڑھی، اور اقبال کے سوانح نگار اور ان کے مفسر ہیں غلام رسول مہر، انہوں نے لکھا ہے اس نظم کے پیش کرنے کے حوالے سے کہ اقبال نے اتنے سوز کے ساتھ اور ایسے دلگداز ترنم کے ساتھ یہ نظم پڑھی کہ وہ رونے لگے یہ پڑھتے ہوئے، اور ان کے سامنے کوئی کم و بیش 20,000 کا مجمع تھا اور وہ سب اشک بار ہو گئے۔ تو ظاہر ہے اقبال کی اپنی وابستگی اس نظم سے، اور سیاسی سماجی پس منظر اس نظم کا بھی وہی ہے جو ہم نے سب سے پہلے لیکچر میں ایک مجموعی ساری صورتحال پر ایک نظر ڈالی تھی کہ اسلامی دنیا میں تب کیا ہو رہا تھا، خاص طور پر ہندوستان میں کیا ہو رہا تھا۔ آبویسلی یہ زمانہ بھی پہلی جنگ عظیم کے بعد کا زمانہ ہے، اور ترکی کی خلافت عثمانیہ اور ہندوستان اور وہ سارے مسائل چل رہے ہیں۔ ایک البتہ واقعہ بہت اہم اور بہت ہی المناک جو اس نظم کی جو تاریخ ہے اس کے بہت قریب پیش آیا، وہ جلیاں والا باغ کا واقعہ تھا، 1919 میں وہ ہوا۔ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہندوستانیوں پر اور مسلمانوں پر جو ابتلا، جو مصائب گزر رہے تھے، وہ اپنے بہرحال عروج پر تھے، اور وہ سب بھی یقیناً اقبال کے پیش نظر ہوگا اور مستقبل وغیرہ۔ تو یہ نظم بنیادی طور پر ایک مکالمہ ہے اقبال اور خضر کے درمیان۔ اقبال اپنے زمانے کے
مختلف سیاسی، سماجی، تاریخی، مذہبی پہلوؤں پر جو رائے پیش کرنا چاہتے ہیں وہ انہوں نے بنیادی طور پر پہلے تو سوالوں کی صورت میں پیش کی، اور دلچسپ یہ ہے کہ وہ ایک ہی بند ہے جس میں اقبال نے، یوں نہیں ہے کہ اقبال پوچھیں پھر جواب آئے، پھر پوچھیں پھر جواب آئے، ایسا نہیں ہے اس بار۔ ایک ہی بند ہے جس میں اقبال نے جیسے ایک سانس میں سارے سوال رکھ دیے آگے، تاکہ اس کے بعد میں بیٹھ سکوں اور خضر جو ہیں وہ اپنی ایک الہی دانش سے اس کا جواب دیں۔ اچھا، حضرت خضر کی شخصیت جو ہے وہ قرآنی آیات، افسانوں، اساطیر، حکایات صوفیہ، قصص الانبیاء، عامیانہ روایات، محاوروں، ان سب میں گھلی ملی بہت ہی دلچسپ اور کئی حوالوں سے بہت قابل غور اور اہم شخصیت ہے۔ قرآن میں ان کا ذکر آپ سب کے ذہنوں میں ہوگا، حضرت خضر اور موسیٰ کا قصہ ہے۔ میں اختصار سے اس کو دہرا بھی دوں گی تاکہ ذرا سا ہمارے ذہنوں میں تازہ بھی ہو جائے۔ سورہ کہف میں آیا ہے یہ قصہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ میں آپ کو اپنے نیک بندوں میں سے ایک بندے کی مصاحبت میں بھیجوں گا اور آپ اس سے کچھ سیکھیں۔ میں اپنے الفاظ میں اس کا خلاصہ بیان کر رہی ہوں۔ یہ بھی دلچسپ ہے کہ قرآن میں انہیں ایک عبد صالح کہا گیا، خضر کا نام نہیں لیا گیا۔ یہ بعد میں مفسرین نے اور جو علماء اور حکماء ہیں ان کا بہرحال اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ جو عبد صالح ہیں جن کا ذکر ہے اس صورت میں، ان سے مراد خضر ہیں۔ خیر، قصہ مختصر یہ کہ وہ ایک دریا کے کنارے ایک مچھلی کے اس میں چھلانگ لگانے سے ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہیں پر میں خضر سے ملوں گا، اور وہ ان سے ملتے ہیں۔ تو خضر انہیں کہتے ہیں کہ آپ میری مصاحبت میں آنا تو چاہتے ہیں، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، اور میری مصاحبت میں آنے کی بڑی ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ سوال نہیں آپ نے کوئی کرنا، اور خاموشی سے۔ اور مجھے بعض اوقات یہ قصہ پڑھ کے بڑی ملتی جلتی سی لگتی ہے خضر کی جو شخصیت ہے شمس تبریزی سے۔ ان کی بھی ایسی ہی بڑی سخت قسم کی شرائط تھی کہ بھئی بس اوف مکن والی، کہ کچھ نہ کہے اور بس جو میں کہتا ہوں وہ دیکھو اور سمجھو۔ لیکن حضرت موسیٰ نے یہاں پر رومی والا حوصلہ نہیں دکھایا۔ پہلا ان کے سفر میں واقعہ یہ ہوا کہ انہوں نے ایک کشتی میں سوراخ کر دیا، اور حضرت موسیٰ نے کہا کہ بھئی آپ نے کیا ظلم کیا ہے، غریب ملاح کی کشتی تھی۔ انہوں نے کہا دیکھا نا، میں نے تم سے کہا تھا کہ تم خاموش نہیں رہ سکو گے۔ میں نے کہا کہ نہیں، اب اس کے بعد آپ مجھے اپنا تابع دار پائیں گے اور کوئی میری زبان سے لفظ نہیں نکلے گا۔ پھر آگے کا سفر جاری ہوا، اور ایک کم سن بچہ تھا جسے خضر نے بِإِذْنِ خدا قتل کر دیا، مار دیا۔ اب یہ تو ظاہر ہے بہت ہی ایکسٹریم ایکٹ ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ کیا ظلم ہے، اور آپ نے والدین کو جو ہے وہ ماتم میں اور اس میں مبتلا کر دیا۔ اور خضر نے پھر کہا کہ دیکھو میں نے تم سے کہا تھا کہ نہیں تم خاموش رہ سکو گے۔ پھر آگے ایک دیوار کا معاملہ ہے اور آپ سب جانتے ہیں۔ اس سب کے بعد پھر خضر وہ حکمت بتاتے ہیں، جب تیسری بار بھی یہ سوال ہو جاتا ہے کہ وہ جو کشتی تھی وہ ایک ظالم بادشاہ تھا، اگر میں اس میں سوراخ نہ کرتا، اس کو عیبدار نہ بناتا تو وہ کشتی جو ہے وہ ضبط ہو جاتی، تو میں نے چاہا کہ وہ جو ملاح ہے اس کے پاس رہے، اس لیے میں نے اس کو، اور وہ جو بچہ تھا وہ میں نے یہ جانا اور یہ اپنی بصیرت سے سمجھا کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے بڑے مصائب کا باعث بنے گا، تو میں نے اللہ کے حکم سے یہ کیا تاکہ اس کی جگہ ایسی اولاد انہیں عطا ہو جو فرما بردار بھی ہو اور ان کے لیے بھلائی اور رحمت کا وسیلہ بھی بنے۔ اور وہ دیوار جو ہے وہ اس لیے کی کہ وہ یتیموں کا اس کے نیچے مال تھا وغیرہ۔ تو یہ قرآن کا قصہ ہے جس پر سب علماء کا اور مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ حضرت خضر ہیں جن کی ملاقات حضرت موسیٰ سے ہوئی۔ لیکن یہاں تک بات رکتی نہیں ہے۔ ہماری جو پوری عرفانی اور مذہبی روایت ہے اس میں حضرت خضر سے اور بھی بہت سے قصے جڑے ہوئے ہیں، جس میں سے ایک ہے کہ ان کو ذوالقرنین نامی ایک شخصیت کا بھی قرآن میں ذکر ہے، وہ جنہوں نے یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے ایک دیوار بنائی تھی۔ ان کے متعلق یہ قصہ موجود ہے
کہ وہ آب حیات کی تلاش میں نکلے اور خضر کی ہمراہی میں نکلے، اور خضر کو وہ پانی مل گیا اور انہوں نے پیا، اس لیے وہ جاوداں ہیں اور وہ ہمیشہ زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے، اور ذوالقرنین جو ہیں وہ پانی نہیں پی سکے۔ پھر ذوالقرنین کی شخصیت کو ہماری اس پوری روایت میں تھوڑا سا مکس کیا جاتا ہے سکندر سے، اور یہ سمجھا یا مانا جاتا ہے کہ وہ ذوالقرنین دراصل الیگزینڈر ہیں، اور وہ سکندر تھے جو ان کی ہمراہی میں آب حیات ڈھونڈنے نکلے تھے اور ایک تاریک جگہ پر۔ لیکن ونس اگین سکندر کو بھی وہ پانی پینا نصیب نہیں ہو سکا۔ اس پر بھی پھر اب مختلف آراء ہیں کہ کیوں نصیب نہیں ہو سکا۔ اس پر ایک رائے یہ ہے جو ایک عارفانہ سی اس کی تفسیر ہے کہ سکندر کے پیش نظر کیونکہ محض دنیاوی اور مادی فتوحات تھیں، تو ایسے شخص کے لیے آب حیات نہیں ہو سکتا۔ آب حیات جو ہے وہ ایک خضر جیسی شخصیت کے لیے ہوگا جن کے پیش نظر کچھ معنوی معاملات ہوں۔ لیکن خضر پر تنقید بھی کی ہمارے صوفیاء نے اور بعض شعراء نے، اور وہ تنقید کے پہلو بڑے دلچسپ ہیں اور بڑے پرلطف ہیں۔ مثلا ان پر ہونے والی تنقید میں ایک یہ ہے کہ کیا آپ کو اتنی محبت ہے اس دنیا کی زندگی سے کہ آپ مرنا ہی نہیں چاہتے؟ ایک صوفی اور ایک عارف کو تو مطلوب و مقصود یہ ہے کہ وہ جتنی جلدی اس امتحان گاہ سے نکلے اور اپنے خدا کے حضور پہنچے، تو آپ مطلب مقصد کیا ہے کہ آپ ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ ہم سے تو 4 دن برداشت نہیں ہوتے۔ فرید الدین عطار نے ایک بڑا اب یہ سب واقعات ظاہر لازمی نہیں ہے کہ من و ان ہوئے ہوں ایسے ہی، مگر ظاہر ایک روایت کا حصہ بن گئے۔ فرید الدین عطار نے اپنی ایک مثنوی میں بڑا ایک دلچسپ سا قصہ لکھا ہے قلندر اور خضر کی ملاقات کا، کہ وہ ملے اور خضر نے شاید چاہا کہ وہ ان کی ہمراہی میں کچھ دیر گزاریں ان کی مصاحبت میں، تو اس قلندر نے کہا کہ بھئی تمہارے اور میری تو راہ میں تو طلبگار نہیں ہوں مزید جینے کا، پل پل میں گن رہا ہوں، تم مرنا نہیں چاہتے تو بھئی تم اپنے راستے میں اپنے راستے۔ اچھا، پھر خضر کی ایک حیثیت جو شاید اقبال کے پیش نظر ہے خاص طور پر اس نظم میں، وہ ہے ان کا ہادی و مرشد کے طور پر سالکان راہ حقیقت کے لیے نمودار ہونا۔ اور یہ مانا جاتا ہے کہ جو لوگ خدا کے راستے پر چلتے ہیں اور وہ اپنے تزکیہ نفس کے مراحل طے کرتے ہیں اور مختلف مقامات طے کرتے ہیں، اور اگر وہ کسی مقام پر رک جائیں، انہیں کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی بست کا معاملہ ہو، تو اس کی گشائش کے لیے ان کو اس مقام سے آگے لے جانے کے لیے، ان کی آسانی کے لیے خضر جو ہیں وہ بھیجے جاتے ہیں۔ مختلف صوفیاء نے اسی پرسپیکٹو میں اپنی اور حضرت خضر کی ملاقات کے قصے بھی لکھے ہیں۔ ہمیں حضرت ابراہیم بن ادہم جو بہت معروف صوفی تھے اور بہت ہی پائنیئرز میں سے ہیں، جو ہمارا خراسانی مکتب ہے تصوف کا، ان سے ملاقات کا قصہ ملتا ہے۔ ان کے کئی سارے قصے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے بلخ کی بادشاہی چھوڑ کر درویشی اپنائی، جس میں سے ایک قصہ آپ سب نے سنا ہوگا کہ وہ اپنے تخت پر خوابیدہ تھے تو ان کو چھت پر قدموں کی آواز آئی، تو وہ جاگے اور انہوں نے کہا کہ بھی کون ہے؟ تو آواز آئی کسی کی چھت سے کہ میں اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ محل کی چھت پر کوئی اونٹ ڈھونڈتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھئی اگر تم تخت پر بیٹھ کر خدا کو ڈھونڈ سکتے ہو تو میں محل کی چھت پر کیوں نہیں ڈھونڈ سکتا اپنا اونٹ؟ تو ایک یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ وہ کسی صحرا میں جا رہے تھے یا جنگل میں جا رہے تھے ایک ہرن کا شکار کرنے، اور وہ اس کے پیچھے بھاگتے گئے، ایک وقت پر رکے اور ہرن نے مڑ کے کہا کہ تمہیں لگتا ہے کہ تم میرا شکار کرنے آئے ہو؟ نہیں، میں تمہارا شکار کرنے آیا ہوں۔ اس کے بعد ان کے ہاں وہ، اور ایک پھر اس کی روایت یہ ہے کہ حضرت خضر ایک درویش کی صورت میں ان کے ساتھ سامنے آئے اور ایک مکالمہ ہوا۔ اسی طرح ابو سعید ابو الخیر ایک اور بہت بڑے خراسانی صوفی، ان کے ساتھ خضر کی ملاقات کا قصہ ہے۔ حکیم ترمذی جو ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقات کا قصہ ہے۔ تو بہت سے صوفیاء کے زمانے میں ان کے مناقب میں ہمیں ایسی روایات ملتی۔ خضر کا ایک اور کام جو افسانے اور جو وہ عوامی اساطیر ہیں، جو قصے ہیں عوامی قصے، اس میں یہ ہے
کہ وہ صحرا میں یا مختلف راستوں میں بیابانوں میں بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھانے پر مامور ہیں۔ اب تو خیر صحراؤں میں اس طرح کے سفر نہیں ہوتے، تو شاید اس لیے ہمیں بھی کوئی خضر نہیں ملتے پہلے زمانے میں۔ تو جب کوئی صحرا میں بھٹک جاتا تھا اور وہ مشکل میں ہوتا تھا یا وہ خضر کو یاد کرتا تھا، تو وہ اس کی دستگیری کے لیے پیش ہو جاتے تھے، حاضر ہو جاتے تھے۔ اور میں ایک دو آرٹیکلز دیکھ رہی تھی کہ ہماری عرفانی اور ادبی روایت میں جو خضر ہیں ان کے کہاں تک وہ، اور مجھے بڑی کچھ دلچسپ تفصیل ملی، مجھے اس سے پہلے نہیں معلوم تھا کہ ایران اور افغانستان اور جو سینٹرل ایشیا ہے اس میں کئی گلی کوچوں کا، کئی پہاڑوں کا نام خضر کے نام پر ہے، مثلاً کوہ خضر یا کوچہ خضر یا کسی کے گھر کا نام، اور ہر ایک سے کوئی نہ کوئی داستان وابستہ ہے کہ جی فلاں پہاڑ پر خضر کو دیکھا گیا، یا فلاں گلی سے وہ گزرے تھے، یا فلاں گھر میں آ کر انہوں نے یہ مدد کی تھی۔ اور یہ بات رائج ہے خاص طور پر ایرانیوں کے ہاں کہ کوئی اگر آپ کے گھر آتا ہے سائل تو اس کو رد نہیں کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ سائل یا درویش کی شکل میں خضر ہوں، اور وہ اس لیے آئے ہوں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو، اور وہ سب، اور اس سے پھر متعلقہ قصے ہیں۔ اور ایران میں کیونکہ وہ ہماری نسبت ساؤتھ ایشیا کے نسبت ذرا زیادہ سیلیبریشن اور جشن اور وہ سب زیادہ ہیں ان کے ہاں، اور مجھے تو ذاتی طور پہ بڑا پسند ہے یہ پہلو۔ تو ان کے ہاں جیسے ابھی سردیاں ہیں تو جو سردیوں کی سب سے طویل رات ہوتی ہے 21 اور 22 دسمبر کی درمیانی رات، اسے وہ شب یلدا کہتے ہیں اور اس کو وہ مناتے ہیں۔ تو باقی جو راتیں ایرانی مناتے ہیں اس میں ایک شب خضر بھی ہے جس میں وہ خضر کے نام پر کچھ دعائیں مانگتے ہیں اور کچھ عبادت کرتے ہیں اور ختم دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور یہ افغانستان میں بھی۔ تو یعنی ہماری اس پوری سماجی اور ادبی اور وہ عرفانی روایت میں اس قدر بہرحال خضر کی چھاپ ہے اور وہ شامل۔ اقبال کے پیش نظر وہ جو ان کا مرشد اور ہادی راہ طریقت والا رول ہے، کردار ہے، وہ ان کے پیش نظر ہے۔ اور یہ بھی ہم سب جانتے ہیں اور ہمیں جاننا چاہیے کہ اقبال جو ہیں وہ اس شعری اور عرفانی روایت کے علم بردار ہیں جس میں مرشد کا اور ہادی کا اور رہنما کا جو کردار ہے اس کی بے حد اہمیت ہے۔ اقبال نے رومی کو بہرحال اپنا مرشد معنوی مانا ہے، اور رومی سے بڑھ کر مرشد کا اور ہادی کا پرچار کرنے والا اور کون ہوگا، کیونکہ شمس تبریزی نے ان کی زندگی میں جو انقلاب برپا کیا، یہاں تک کہ آپ دیکھیے کہ مثنوی معنوی کی جو پہلی حکایت ہے اس کا بنیادی موضوع مرشد کی اہمیت ہے۔ ہمارے اب اگر آپ رومی سے پیچھے بھی چلے جائیں، ہمارے ہاں جو شعری روایت ہے، اچھا اس میں مختلف ہمارے شعراء نے، خاص طور پر صوفی شعراء نے جہاں جہاں اپنے مختلف اسفار کا ذکر کیا ہے، اس سفر میں وہ کسی نہ کسی مرشد کی رہنمائی میں یا کسی نہ کسی ایسی شخصیت کی رہنمائی میں ضرور ہوتے ہیں۔ آپ کو اقبال کا جاوید نامہ بھی یاد ہوگا، جو سارا کے سارا انہوں نے جو سفر افلاک ہے وہ حضرت رومی کی میت میں طے کیا ہے۔ رومی سے پہلے سنائی غزنوی بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے فارسی شاعری اور اس خطے کی شاعری کی تاریخ میں عرفانی موضوعات کی جو ہے وہ بنیاد ڈالی، اور پہلی عرفانی مثنوی انہوں نے لکھی۔ ان کی بھی ایک اور مثنوی ہے سیر العباد، تو اس میں وہ سفر کرتے ہیں اور اس سفر میں ان کا جو رہنما ہے وہ اس کو کہتے ہیں پیر مردی لطیف و نورانی، ایک نورانی اور ایک بہت ہی لطیف وضاقتہ کا پیر تھے اور وہ میرے رہنما تھے۔ یا اگر آپ مغرب میں چلے جائیں، ڈانٹے ڈیوائن کامیڈی، وہ بھی مختلف شخصیات کو اپنا رہنما بنا کر چلتے ہیں، جس میں ورجل ہیں اور شخصیات ہیں وغیرہ۔ تو بہرحال ہماری مشرق و مغرب کی شعری روایت میں بھی کسی رہنما اور ہادی کا ہونا اور اس سے رہنمائی لے کر چلنا یہ رائج ہے۔ یہ سب پس منظر خیر ہمارے سامنے ہونا چاہیے جب ہم یہ پڑھیں کہ اقبال کیوں خضر کے ذریعے اپنا یہ پیغام ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں۔
شروع کرتے ہیں تھوڑا سا اس کا متن، کچھ اشعار ہم پڑھتے جائیں گے اور کچھ بنیادی موضوعات کی طرف اشارہ کر کے ہم آگے گزرتے جائیں گے۔ آپ کے ہاں ہوگا یہ صفحہ نمبر 312۔ میم شروع کرنے سے پہلے آپ نے جو مینشن کیا کہ سینٹرل ایشیا، ایران، یہاں کے کلچر کے اندر بھی خضر کا ایک مقام ہے، مثلا پہاڑ پہ نام یا سڑک پہ اس طرح، تو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ ہمارے بھی جو اردو کی خاص طور پہ جو کلچرل روایت ہے اس کے اندر بھی یہ جو مطلب کیونکہ ہماری شاید جو متس ہوں گی ان علاقوں کی، اسپیشلی جو مسلم جو لوگ کنورٹ ہو گئے یہاں پہ، ان لوگوں کی جو پری اسلامک متس تھی وہ تو شاید ختم ہو گئی، لیکن اگر ہم جو پرانی کتابیں سے قصہ امیر حمزہ یا کس طرح کی چیزیں جو کہتے ہیں اب شاید اتنی نہیں مطلب اسٹڈی کی جاتی ہیں یا لیٹس سے دے ناٹ پارٹ آف دی پاپولر کلچر ناؤ، تو ان میں اس طرح کی چیزیں اس میں بھی خضر میں ہاں جی بالکل، داستان امیر حمزہ میں وہ قدم قدم پر خضر امیر حمزہ کے پاس آتے ہیں۔ اسی طرح دوسری جو ایک جو میں نے چیز نوٹس کی ہے فیل کی ہوئی تھی کہ اب اگر لیٹ سے آج کسی بچے کے سامنے اس طرح کی آپ کو کہانی سناتے ہیں یا لیٹ سے ہم بھی جو بڑے ہوتے ہیں ہم یہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں، تو اس کے اوپر ایک تنقید یا یہ ایک لینس یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ ایک یہ ہوتا ہے کہ جی یہ ہمارے ریلیجن کا پارٹ نہیں ہے، صرف قصے کہانی ہے، ایک اس کو ایک اس طریقے سے ورژن سے دیکھا جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ریشنل چیز نہیں ہے، یہ ویسے ہی مطلب اس کو ایک اوور آل ریشنلٹی کی لینس سے اس کو ایک نہیں سب چیزیں ملتی، لیکن میں نے یہ چیز فیل کی ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ان کلچر میں چیز ابھی بھی ان کے کلچر کا پارٹ ہے، تو اس کے اوپر آپ کی کامنٹ ہوگی کہ جو آپ کی میتھیکل اسٹوریز ہوتی ہیں ناٹ ایوری تھنگ ہیز ٹو بی ریئل آف کورس، لیکن وہاں پہ کیوں ہے پارٹ، یہاں پہ کیوں نہیں ہے، اور کیوں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں اس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ ایرانی اب بھی ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ ادب دوست قوم ہے، ان کا کتاب سے رشتہ ٹوٹا نہیں ہے، اس ساری نئی ٹیکنالوجی اور سب کے باوجود، یعنی وہاں پر بہت ہی عام بات ہے اب بھی کہ کشف المحجوب جیسے متن کا 14واں 15واں ایڈیشن اس وقت ایک اس کا بازار میں ہے، 22واں 23واں 24واں ایڈیشن ہونا کسی کتاب کا از نارمل، اور اگر آپ لیٹ ہو گئے ہیں کوئی کتاب خریدنے میں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جی ختم ہو گئی، اب آپ انتظار کریں کہ فلاں جب نمائش ہوگی تو دوبارہ آئے گی، اور وہ جب دوبارہ آتی ہے کتاب تو جیسے ہمارے ہاں کوئی برگر پیزا لینے کے لیے لائنز لگ سکتی ہیں یا سبیل جب پڑتی ہے تو اس طرح کتاب خریدنے کی، تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی ادبی روایت سے بے حد محبت کرتے ہیں اور اس سے ان کا رشتہ قائم ہے، اور ہمارا انفارچونیٹلی بڑی حد تک ٹوٹ گیا ہے، اور اس کے بھی اندر وجہ ان کی بہت زیادہ ایمفسس ان کا اپنی زبان پر، ظاہر ہے اگر وہ زبان سے جڑے ہوئے ہیں تو اپنی ادبی روایت سے جڑے ہوئے ہیں نا، ہماری تو جو نئی نسل ہے وہ کس حد تک اردو ٹھیک سے بول سکتی ہے اور پڑھنا تو پھر بہت ہی بات کی بات ہے۔ مثلا ہمارے ہاں جو بڑی یونیورسٹیز ہیں، جو ذرا اشرافیہ کی یونیورسٹیز ہیں، آپ خود جانتے ہیں، اس میں اسٹوڈنٹس کو جب آپ انگلش ریڈنگس دیتے ہیں تو دے آر فائن ود اٹ، اور اگر اس میں کوئی 5% اردو ریڈنگس ہوں تو دے ول شو اپ اور وہ کہیں گے کہ ہمیں اس کے لیے مدد چاہیے، یہ تو اردو میں ہے ہم کیسے پڑھیں۔ سو پھر ہم کیسے یہ اس بات کو اس کا تصور کر سکتے ہیں یا توقع کر سکتے ہیں کہ داستان امیر حمزہ میں کیونکہ خضر بار بار آتے ہیں تو ہمارے نسل کے حافظے میں یہ ہو، سو اس کے بہت سارے آئی تھنک پرسپیکٹیو ہیں، اور جہاں تک بات ہے کہ ہم اس کو اس لینس سے کیوں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ریئلسٹک نہیں ہے، یہ تو مطلب اگر اب ہم 21ویں صدی میں جب کہ ہم اواتار جیسی فلم جا کے سنیما میں بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، لیکن جب اپنے ادب کی بات آئے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ریئلسٹک کیوں نہیں ہے، اور وہاں پر ہم فینٹیسی میں اور ریئلزم میں اگر فرق کرنا بھول جاتے ہیں تو وی ہیو ٹو بلیم اوور سیلفز۔ خیر بات دور نکل گئی۔ پہلا شعر جو علامہ اقبال کی زبان سے یہاں پر بیان ہوا ہے، ساحل دریا پہ میں ایک رات تھا محو نظر، گوشے دل میں چھپائے ایک جہان اضطراب۔
میں 2-4 شعر اس کے پڑھتی ہوں اینڈ دین آپ ذرا اقبال کی منظر نگاری دیکھ، جو تصویر اقبال بنا رہے ہیں اپنے الفاظ سے، اور جو امیجز لا رہے ہیں، اور جو کینوس سج رہا ہے آہستہ آہستہ. شب سکوت افزا ہو آسودہ دریا نرم سیر، تھی نظر حیراں کہ یہ دریا ہے یا تصویر آب. جیسا گہوارے میں سو جاتا ہے طفل شیر خوار، موج مستر تھی کہیں گہرائیوں میں مست خواب. رات کے افسون سے طائر آشیانوں میں اسیر، انجم قمزو گرفتارے طلسم ماہتاب. اب یہ کسی داستان امیر حمزہ سے کم ہے کیا اس کی زبان؟ دیکھتا کیا ہوں کہ وہ پیکے جہاں پیما خضر، جس کی پیری میں ہے مانند سحر رنگ شباب، کہہ رہا ہے مجھ سے اے جویائے اسرار ازل، چشم دل وا ہو تو ہے تقدیر عالم بے حجاب. اب یہاں پر پہلا سوال میرا آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اقبال نے خضر کو ساحل دریا پر ہی کیوں دیکھا ہے؟ ہاں، ایک تو وہ حضرت موسیٰ کے واقعے سے اس کو ریلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور دوسرا یہ بھی شاید اس کی 2-3-4 وجہیں ہو سکتی ہیں، جو ذوقی بھی ہیں، جو تاریخی بھی ہیں، جو مذہبی بھی ہیں، جو عارفانہ بھی. سمندر اور علم کا تعلق. سمندر ہمیشہ سے ہماری عرفانی اور شاعرانہ روایت میں میٹافر رہا ہے خدا کی ذات کا، اپنی وسعت اور پہنائی کی وجہ سے. اور یہ بھی کہ خضر سے متعلق جو روایت ہے اس میں حضرت الیاس بھی شامل ہیں. یعنی حضرت الیاس کے متعلق بھی یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آب حیات پیا ہوا ہے اور وہ بھی جاوداں ہیں، ہمیشہ رہیں گے. اور حضرت خضر بھی، اور اب اس میں بھی مختلف روایتیں ہیں کہ یہ یعنی رمضان کے دوران یا حج کے دوران کعبہ جاتے ہیں اور دونوں طواف کرتے ہیں اور لوگ ان کو پہچان نہیں پاتے، یا بیت المقدس جاتے ہیں. بڑی بڑی دلچسپ روایتیں. ایک روایت کے مطابق حضرت خضر جو ہیں وہ مامور ہیں دریا میں یا پانیوں میں بھٹک جانے والوں کو راستہ دکھائیں، اور حضرت الیاس مامور ہیں کہ وہ خشکی پر بھٹک جانے والوں کو راستہ دکھائیں. ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی، لیکن اس کے برخلاف بھی، کیونکہ ہمارے قصوں میں زیادہ تر حضرت خضر جو ہیں وہ صحرا میں مطلب بھٹکنے والوں کو راستہ دکھاتے نظر آتے ہیں. تو خیر اٹس ٹو وے. ایک روایت آتی ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ جو میرا علم ہے اور تمہارا علم ہے، ساری دنیا کا علم ہے، وہ سمندر میں یہ ایک قطرے کی مانند ہے جو چڑیا نے پانی پی لیا، اور باقی یہ سارا علم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے. تو مطلب اس سے بالکل. اور پھر آپ یہ دیکھیے ونس اگین اقبال جن علامتوں کا، جن استعاروں کا، جن امیجز کا انتخاب کرتے ہیں اب ان چند اشعار میں، سمندر، پانی، ساحل، رات، ستارے، چاند، بہت زیادہ اس میں وسعت، بہت زیادہ عظمت، بہت زیادہ گشائش اور ہیبت ہے. اقبال کو بھی رومی کی طرح چھوٹے چھوٹے سے اور بہت محدود امیجز پسند نہیں آتے. مثلاً اقبال پتھر کہنا پسند نہیں کریں گے، وہ شاید چٹان کہیں گے. اور اقبال پھول کے بجائے گلستان کی طرف جائیں گے، اور اگر پھول ان کو کوئی پسند آیا بھی تو وہ پھر صحرا میں اگنے والا پھول ہے، لالہ صحرائی. رومی تو خیر اس سے بھی ایک قدم آگے رہتے ہیں. رومی تو سمندر بھی نہیں، ان کو تو سمندر کے سمندر کا سمندر چاہیے. وہ تو اس میں بھی 2-3 لیئرز بناتے ہیں. مثلا ہمارے اردو شاعر زیادہ سے زیادہ معشوق کا ذکر کرتے ہوئے اس کو جانے جاں کہہ دیں گے یا جانے جانا کہہ دیں گے. رومی تو اے جانے 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 جاں سے پہلے نہیں رکیں گے.
تو وہ جو ایک وسعت ہے اور ایک اس کو لیئر بائی لیئر اس کو گہرائی عطا کرتے جانا، یہ اقبال کے ہاں بھی ہے. چھوٹے موٹے امیجز پر وہ نہیں اکتفا ان کا، جو ان کی اپنے اندر وسعت تھی وہ ظاہر ہے ان کی شاعری میں بھی جھلکتی ہے. اچھا، پھر کہہ رہا ہے مجھ سے اے جویائے اسرار ازل، چشم دل واہو تو ہے تقدیر عالم بے حجاب. اب یہ دل کا امیج بھی ونس اگین عشق کی طرح اس پر بھی جتنی بھی بات کی جائے، اس کی گہرائی اور اس کی وسعتیں بھی کبھی ایگزاسٹ نہیں ہوتی. اور ایسے ایسے خوبصورت امیجز اس پر خود اقبال نے بنائے ہیں. مجھے بے دل کا ایک شعر یاد آ رہا تھا. انہوں نے لکھا ہے، برون دل نتوان یافت ہرچه خواهی یافت، کدام گنج در این خانه خراب تو نیست. یعنی تمہیں جو بھی خزانہ ملے گا، یہ جو تقدیر عالم کی بات ہو رہی ہے، وہ تمہارے دل سے باہر نہیں ملے گا. اور آپ دوسرا مصرع دیکھیے، کدام گنج، وہ کون سا خزانہ ہے جو تمہارے اس خانہ خراب میں نہیں ہے. اور خانہ خراب سے مطابق ظاہر ہے آپ کا دل. اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں ذرا سے آگے. آپ کے پاس یہ ہوگا پیج نمبر 314. اب اس بند میں بنیادی طور پر اقبال نے اپنے سارے سوالات جو ہیں وہ یک بجیک ایک ساتھ پیش کر دیے. چھوڑ کر آبادیاں رہتا ہے تو صحرا نورد، زندگی تیری ہے بے روز و شب و فردا و دوش. تم شہری زندگی اور اس کی رونقیں اور وہ سب چھوڑ کر صحراؤں میں رہتے ہو اور بادیہ پیمائی کرتے ہو، اور تمہاری جو زندگی ہے وہ یہ جو شب و روز کے محدود پیمانے ہیں، اس سے بہت بالا تر اور اس سے بڑھ کر اور بہت آؤٹ آف باکس ہے. صحرا ایک اور بہت وسعت کا حامل امیج. اقبال کا فلسفہ زندگی، ان کا فلسفہ شعری، ان کا فلسفہ عمل، ان کا فلسفہ خودی بہت اس کا گہرا اور نزدیکی تعلق ہے صحرا نوردی سے اور صحرا کی زندگی سے. کیونکہ اقبال قوموں کی بقا کے لیے، فرد کی بقا کے لیے جس سخت کوشی کے اور جس مسلسل عمل کے اور جد و جہد کے قائل ہیں، اگر آپ غور کریں تو صحرائی زندگی میں وہ سب نیچرلی شامل ہیں. اقبال کا وہ بڑا مشہور شعر بھی ہے نا، بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. بہت کچھ کہا اور لکھا گیا ہے اقبال کے نقادوں کی طرف سے، ان کے سوانح نگاروں کی طرف سے، ان کے شارحین کی طرف سے، کہ کیوں آخر اقبال اس قدر فدا ہیں صحرائی زندگی پر، اور کیوں ان کی امیجنیشن کو اتنا اٹریکٹ کرتا ہے صحرا. میں اس میں سے ایک صرف کوٹیشن آپ کے لیے یہاں بیان کروں گی، اینڈ آئی تھنک وہ دیٹ سمز اپ دا ہول ڈسکشن. ڈاکٹر عبد الرحمن بجنوری، اگر میں کریکٹ اس کو پروناؤنس کر رہی ہوں، انہوں نے لکھا ہے کہ اقبال صحرائے حجاز پر مٹے ہوئے، یعنی اقبال کی جو امیجنیشن ہے، ان کی جو صحرائیت پسندی ہے،
ان کی جو بدویت پسندی ہے، قوم عرب اور رسول پاک کی حیات مبارکہ میں جس طرح سے اس عرب قوم نے، اس صحرا نشین قوم نے اپنے اخلاق کی، اپنی تربیت کر کے رسول پاک کی رہنمائی میں جس طرح مشرق و مغرب میں اپنے جھنڈے گاڑے ہیں، اقبال اسی کو زندگی کی بنیاد قرار دینا چاہتے ہیں۔ جو سوال یہاں پر اقبال نے پیش کیے ہیں، چند ایک جملوں میں میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گی۔ یعنی اقبال نے اپنے زمانے میں جو بڑے سیاسی سماجی مسائل ہیں، ہاں وہ ساؤتھ ایشین مسلمز کو درپیش ہوں یا مجموعی طور پر امت مسلمہ کو یا انسانیت کو درپیش ہیں، اس کو ون بائی ون اقبال نے پٹ اپ کیا ہے، اینڈ دین ہی ویٹس فار دا رسپانس۔ مثلا اب پہلا تو انہوں نے جو صحرا نوردی کی طرف ایک وہ تحسین انگیز سی حیرت ہے اقبال کی کہ بھئی یہ کیوں تم صحرا میں رہے، اس کا جواب ابھی خضر نے دینا ہے اس کیوں کا۔ اگلا سوال اقبال کا ہے زندگی کی حقیقت اور اس کی ماہیت پر۔ اس سے اگلا سوال ہے کہ جو سلطنت ہے، یعنی جو مختلف نظامہائے حکومت ہیں، جس میں ظاہر مغربی جمہوریت بھی ہے جس کے اقبال بہت بڑے نقاد ہیں، اس کی بنیادیں جو ہیں وہ کن اصولوں پر استوار ہیں، اور اس سے ہی جڑا ہوا ایک سوال کہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اور جو اس میں محنت کشوں کا استحصال ہے، اس کی کیا وجہ ہے اور کیوں ہے اور اس کا کیا حل ہے، اور پھر مجموعی طور پر عربوں کی، ترکوں کی اور عالم اسلام کی جو حالت ہے اس کو کیسے سنوارا جائے۔ تو یہ وہ چند بنیادی سوال ہیں جو اسی ایک بند میں اقبال نے پیش کر دیے، اور اس بند کا آخری شعر ونس اگین ان آئیکونک اشعار میں سے ہے جو کہیں نہ کہیں ہمارے حافظوں میں محفوظ ہیں۔ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ اس شعر کے حسن پر تو خیر کیا کہہ سکتے ہیں، اور ظاہر ہے یہاں پر ابراہیم جو ہیں وہ علامت بنے ہیں امت مسلمہ کی بھی اور مجموعی طور پر انسانیت کی بھی، اور جو نمرود ہے وہ اس سرمایہ دارانہ نظام اور وہ مغربی جمہوریت اور وہ ساری استبدادی قوتیں ہیں جنہوں نے اس نظام کی آگ جلائی ہوئی ہے اور اس کی بھٹی میں وہ انسانیت کو جھونکنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو دوبارہ اب ایک امتحان درپیش ہے امت مسلمہ کو بھی اور انسانیت کو بھی، یہ سوال اب خضر کے سامنے اقبال نے رکھا ہے، اور جس ترتیب میں اقبال نے یہ سارے سوال پیش کیے ہیں، یہ سارے سوال رکھے ہیں، بالکل اسی ترتیب میں ایک ایک کر کے خضر ان سب کا جواب دیتے ہیں، اور آپ کو جو ہیڈنگز نظر آ رہی ہیں اس کے آگے وہ بھی اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو پہلا سوال جو اقبال نے اٹھایا تھا کہ کیوں صحرا میں رہتے ہو، وہ اب یہاں پر اس کا جواب ہے۔ کیوں تعجب ہے میری صحرا نوردی پہ تجھے، یہ تگا پوئے دمادم زندگی کی ہے دلیل۔ تو وہ جو ہم نے ذکر کیا کہ اقبال کے ہاں جو فلسفہ زندگی اور فلسفہ تسخیر کائنات اور فلسفہ خودی ہے، اس کی بہت سی بنیادی خصوصیات صحرائی زندگی میں موجود ہیں، اور اقبال اسی کو ایک امیج یا اسی کو ایک پروٹوٹائپ بنا کر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اپنے فلسفہ زندگی کا، کہ یہی صحرائی زندگی تو دلیل ہے اس بات کی کہ انسان کو کیسا ہونا چاہیے۔ بندہ صحرائی آپ سمجھ لیجئے کہ اقبال کے مرد مومن کا دوسرا نام بھی ہے، یا جسے اقبال صاحب فقر کہیں گے۔ آپ دیکھیں نا ایک صحرائی شخص کی بالکل ایک بے سر و سامانی کی زندگی یا بہت ہی کم لوازمات کی زندگی
جس میں بہت زیادہ برداشت ہے، جس میں بہت زیادہ قناعت پسندی ہے، جس میں بہت زیادہ رزق کو ذخیرہ کرنے کی نہ ضرورت ہے نہ گنجائش ہے، اور جو مسلسل مصروف عمل ہے اور سرگرم عمل ہے، جو سختیاں سہتا ہے اور وہ سب، جس کو اپنے سروائیول کے لیے بھی تگ و دو کرنی ہے اور مسلسل حرکت کرنی. کیا انہی سب خصوصیات کا، جبکہ وہ شاید اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ شہر میں جا بسے ہماری طرح، بٹ ہی پریفرز ٹو لیو دیٹ لائف. اگر آپ سوچیں تو کیا ایک فقیر، کیا ایک جو صاحب فقر ہے، اس کی بھی یہی سب خصوصیات نہیں ہوتی؟ اچھا، اقبال نے جو اس کے بعد ایک پورا ایک تصویر کھینچی ہے صحرائی زندگی کی، مثلاً چند لمحوں کے لیے تو سب کا دل کرتا ہے کہ بھئی ہم کیا، ہماری محرومی ہے، چلیں سب کچھ چھوڑیں، ڈھونڈیں کوئی اونٹ اور نکلیں صحرا کی طرف. اور ایک احساس ہوتا ہے کہ ہم ان چار دیواروں میں رہ کر اور آسائش کے نام پر اور اس سب کے کس قدر ہمارا تعلق فطرت سے ٹوٹا ہوا ہے، اور ہم کتنا اس نظام قدرت سے دور رہ کر اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں. شاید ہمیں تو مہینوں گزر جاتے ہیں طلوع آفتاب دیکھے ہوئے، اور غروب آفتاب بھی ہماری جو ہے وہ توجہ اپنی طرف کھینچ نہیں پاتا، کیونکہ اس وقت شاید ہماری آفس ٹائمنگز ہوتی ہیں. سو یہ بہرحال اقبال نے اپنی پوری شاعرانہ اور ہنرمندانہ تخلیقی قوت سے اس کے آگے جو امیجز لائے ہیں، دو چار اشعار میں پڑھوں گی، اور ایک اس میں سے امیج پر میں خاص طور پر، جو مجھے بھی بہت پسند ہے، اقبال کو تو ہے ہی، اس پر ذرا بات کرتے ہیں. اب یہ ذرا آپ اس شعر میں طنز دیکھیے، پیج نمبر 315. اے رہین خانہ، گھر میں قید شخص، تو نے وہ سما دیکھا نہیں، تمہیں کیا پتا. گونجتی ہے جب فضائے دشت میں بانگے رحیل، جب کوئی کارواں چلنے لگتا ہے اور اس کو بلانے کے لیے یا اس کے پاسباں جب گھنٹیاں بجاتے ہیں، تو جو سما ہوتا ہے اس وقت صحرا میں، تمہیں کیا پتا ہے گھر کی چار دیواری میں مقید شخص. ریت کے ٹیلے پہ وہ آہو کا بے پرواہ خرام، وہ خضر بے برگسامہ وہ سفر بے، وہ حضر بے برگسامہ وہ سفر بے سنگ و میل، وہ نمود اختر سیماب با ہنگام صبح، یا نمایاں بام گردوں سے جبین جبرائیل. یہ کیسا امیج ہے، یعنی آسمان کی چھت سے جب آپ کو جبرائیل کی جبیں نظر آنے لگتی. وہ سکوت شام صحرا میں غروب آفتاب، جس سے روشن تر ہوئی چشمے جہاں بینے خلیل. ایک امیج بانگ رحیل، کاروان کی گھنٹی. بانگ درا بھی بنیادی طور پر اسی کا ایک آلٹرنیٹ ایکسپریشن ہے. بانگ رحیل بجنے کا معنی کیا ہے؟ کہ اعلان ہو گیا ہے کہ بھئی پڑاؤ ختم، جو چند لمحوں کے لیے آپ سستانے کے لیے رکے تھے وہ ختم. اب دوبارہ سفر کے لیے آمادہ ہو جائیں، اب دوبارہ حرکت میں آ جائیں، اب چل پڑیں. آپ کی منزل آپ کو بلا رہی ہے، کیونکہ جو سفر میں ہے اور جو رکا ہے وہ منزل پر آ کر تو نہیں نہ رکا، وہ تو درمیان میں کسی جگہ پر پڑاؤ ڈال کر رکا ہے. منزل تو آگے ہے جس کی طرف بانگ رحیل آپ کو بلا رہی. ہماری صوفیانہ روایت میں تو یہ دنیا بھی ایک کارواں سرا ہے، اور اس میں آپ کی کوئی بھی منزل بہرحال حتمی منزل نہیں ہے. وہ جو بہت ہی معروف اور آئیکونک شعر ہے حضرت رومی کا، ماؤ بے فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز ہمان جا رویم جمله که آن ملک ماست. اور اس کے آگے وہ کہتے ہیں منزل ما کبریاست.
ہماری منزل تو خدا تعالیٰ کی ذات ہے، اس سے نیچے اور اس سے پیچھے کوئی منزل حتمی منزل نہیں ہے، اس سے پہلے تک تو بس سفر ہی سفر ہے۔ اچھا، رومی نے بھی بانگ رحیل کو بڑے ہی خوبصورت امیجز میں، بہت ان کی ایک آئیکونک غزل ہے، اس کے میں ایک دو شعر آپ کو پڑھ کے سناؤں گی، اور وہ اشعار پڑھ کے ہمیں اقبال کو کیوں اتنا پسند ہے، یہ امیج شاید اس کا بھی بہتر اندازہ ہو۔ آپ رومی کا سنیے، بانگ رحیل۔ رومی لکھتے ہیں: ای عاشقان ہنگام کوچ است از جہان، اے عاشقو اس دنیا سے کوچ کرنے کا وقت ہے۔ اب یہ مصرع سنیے: در گوش جانم می رسد طبل رحیل از آسمان، میرے روح کے کانوں میں آسمان سے طبل رحیل کی آوازیں آ رہی۔ اب کوچ کا وقت ہے، رکنا نہیں ہے، دنیا منزل تو نہیں ہے نا، سفر ہے۔ وہ رسول پاک کی ایک حدیث بھی ہے، اگر آپ میں سے کسی کو ایگزیکٹلی وہ یاد ہو تو میری مدد کیجیے گا۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، ترجمہ بھی کیجیے۔ کن فی الدنیا، دنیا میں رہو اس طرح سے، کأنک غریب گویا کہ تم اجنبی ہو، سفر میں ہو، او عابر سبیل یا مسافر ہو۔ اچھا، یہ جو اس کا دوسرا حصہ ہے، اس کا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ بلکہ ایک چلتے ہوئے مسافر ہو۔ عابر تو ہم گزرتے ہوئے مسافر کو نہیں کہتے۔ I mean, it's just a question. پار کرنے والا، عابر سبیل راستہ کراس کرنے والا یعنی مسافر۔ بلکہ اس مسافر کی طرح رہو جو یعنی رکے ہوئے مسافر کی طرح بھی نہیں، اجنبی کی طرح اور چلتے ہوئے مسافر کی طرح۔ اور اگلا شعر دیکھیے: ای دل سوی دلدار شو، اے یار سوی یار شو، اے دل چلو اپنے دلدار کی طرف، اے دوست چلو اپنے دوست کی طرف، اے پاسبان بیدار شو، اے پاسبان جاگو، خفتے نہ شاید پاسبان، کوئی پاسبان بھی کبھی سوتا ہے؟ اس نے تو بلکہ کاروان والوں کو بھی جگانا ہے، اس کی تو اگر نیند ہوتی بھی ہے تو بڑی کانشیس اور کچی نیند ہوتی ہے۔ جب آپ نے مثلا آپ کا کوئی امتحان بھی ہو تو آپ گہری نیند نہیں آتی آپ کو، مطلب الارم بجنے سے پہلے آپ 3 دفعہ دیکھ چکے ہوتے ہیں کہ بھائی ٹائم تو نہیں ہو گیا۔ تو بانگ رحیل، واپسی کا سفر یا آگے کا سفر، اپنی منزل کا سفر، جو آپ کو یہ یاد دلاتا ہے کہ جہاں پر آپ ہیں یہ نہیں ہے منزل آپ کی، آپ نے سرگرم عمل ہونا۔ آخری شعر اس حصے کا، اس بند کا، پختہ تر ہے گردش پے ہم سے جام زندگی ہے یہی اے بے خبر راز دوام زندگی۔ جس طرح صحرا کا مسافر ہر وقت حرکت میں رہتا ہے، ذرا سا سستاتا ہے، پھر بانگ رحیل، پھر آگے کا سفر، یہی زندگی کی حقیقت۔ اچھا، اب اگلا جو سوال اقبال نے کیا تھا خضر سے کہ زندگی کا کیا راز ہے، زندگی کی کیا ماہیت ہے، زندگی کی کیا حقیقت ہے، اب اس کا جواب آیا۔ ہمیں شاید بظاہر سننے میں لگتا ہے کہ یہ بڑا کوئی سادہ لوہانہ سا سوال ہے، اقبال کو کیا پتہ نہیں ہے کہ زندگی کی کیا ہے، کیا مطلب زندگی کیا ہے۔ یہ شاعر بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ غالب نے بھی اپنی آخری عمر میں کچھ ایسی غزلیں لکھنا شروع کیں جس میں وہ ایسے معصومانہ سے سوال کرتے ہیں، ابر کیا ہے، فلاں کیا ہے، بات کیا ہے، اور آپ سوچتے ہیں کہ بھائی کیا، لیکن وہ بالکل ایسے معصومانہ اور سادہ، وہ جب آپ کی نظر چیزوں کی حقیقت کو جاننا چاہ رہی ہو اور اس کے صرف سرفیس سے گزرنا چاہ رہی ہو، یہ وہ مرحلہ ہے نا۔ وہ اس پر بھی ایک حدیث ہے کہ مجھے چیزوں کو ویسا دکھا جیسی وہ ہیں،
مفہوم سا ہے میرے ذہن میں اس حدیث کا. مفہوم اس کا شاید یہی بنتا ہے. بالکل. اقبال نے اپنے کئی خطوں میں، خاص طور پر وہ خطوط جو انہوں نے جس میں انہوں نے اپنے اسرار خودی کو وضاحت سے بیان کرنا چاہا مختلف افراد کے لیے، اس میں بھی انہوں نے اس سوال کو بڑے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہوا ہے. اور اقبال کے نزدیک کسی بھی قوم کا طرز زندگی کیا ہوگا اور ان کی روش حیات کیا ہوگی اور وہ کتنی کامیاب یا کتنی ناکام ٹھہریں گی، اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ وہ اس سوال کا کیا جواب دیتی. اور وہ سوال یہ ہے کہ زندگی کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس سے جڑے ہوئے دو چار اور سوال کہ یہ کائنات کیوں تخلیق ہوئی ہے، اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اور انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے. اور یہ وہ سارے بظاہر بہت بنیادی لیکن بہت اہم سوال ہیں جو اب اقبال نے پوچھے. اقبال کے پیش نظر یہ بھی ہے کہ مغرب نے اس سوال کا کیا جواب دیا ہے. اگر تو کسی قوم کا جواب یہ ہو کہ یہ کائنات محض ایک کچھ اتفاقات کا نتیجہ ہے اور محض مادے کا ارتقاء ہے، اور اس مادے کے صدیوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں سال کے سفر کے نتیجے میں یہ بن گئی اور اب تک چل رہی ہے، تو دوسرے لفظوں میں پھر اس کی تخلیق کا مقصد تو کوئی نہ ہوا نا. اگر اتفاق سے وجود میں آ گئی ہے تو اسی اتفاق کے اندر ایک تو اس کائنات کو وجود دینے والے کا انکار بھی ہے کہ یعنی کسی نے آن پرپز بنائی نہیں ہے، بن گئی ہے، مادہ تھا اور مادے سے بن گئی. اگر مغرب کے سارے جمہوری اور سرمایہ دارانہ نظام کی بنیاد میں یہ سوچ ہے تو اقبال بہت زیادہ اس بات کے قائل تھے کہ یہ جو ان کی تہذیب ہے جس کے پیش نظر صرف مادی ترقی ہے، اور وہ مادی ترقی بھی سلیکٹیو پارٹ کے لیے ہے، تو وہ تہذیب خود اپنے ہاتھ سے خودکشی کر لے گی. دوسری طرف ایسے گروہ جنہوں نے اس سوال کا یہ جواب دیا ہے کہ زندگی بنیادی طور پر ایک وبال ہے اور اس سے تو جان چھڑا لینا اور گلو خلاصی کر لینے میں ہی نجات ہے، اور خودکشی جو ہے وہ بہت ہی احسن اقدام ہے، اور ترک دنیا اور رہبانیت، آپ کی روحانیت کا عروج یہ ہے کہ آپ زندگی سے کنارہ کش ہو کر بیٹھ جائیں. یہ سوال، یہ جواب بھی اقبال کے لیے تو قابل قبول نہیں ہے. ہماری شاعرانہ روایت میں حتیٰ کہ بہت سے مسلمان شاعروں، ہر بڑے شاعر نے تقریباً اس سوال کو ایڈریس کیا ہے اپنے اپنے انداز میں، اپنی فکر سے، اپنی سوچ سے، اپنے اسلوب سے. جس شاعر کا جو مزاج ہے، جو اس کا فریم آف ورک ہے یا اس کی جو آئیڈیالوجی ہے، مثلاً میرے ذہن میں، اور مجھے وہ بہت پسند بھی ہیں اشعار، جوش ملی آبادی نے زندگی پر، مطلب اگر آپ جمالیاتی پہلو سے ان اشعار کو دیکھیں تو شاید ایسی خوبصورت تصویر کسی نے زندگی کی نہیں بنائی ہوگی. مثلاً میں 2-3 شعر آپ کو سناتی ہوں. جوش ملی آبادی ود دا کویسچن آف زندگی کیا ہے. زندگی باگیشری سارنگ دیپک سوہنی، یہ سب راگ ہیں موسیقی کے. وہ تراشی رقص موسیقی خطابت شاعری، پنکھڑی تتلی سنوبر دھوپ نسری چاندنی لاجوردی شربتی دھانی گلابی چمپئی، زعفرانی آسمانی ارغوانی زندگی لاجونتی مد بھری کومل سہانی زندگی. آپ کو محبت ہو جائے گی زندگی سے یہ سن کے. اچھا، اب زندگی کی ایسی دلکش تصویر آپ کو دعوت نظارہ دیتی ہے، دعوت عمل نہیں دیتی.
یعنی یہ سن کر تو آپ تکیہ لگا کر بیٹھ جائیں گے اور آپ کہیں گے کہاں ہیں جام. میں بس محو نظارہ. اور بڑے شاعروں کی طرف آپ جائیں، کئیوں نے زندگی کو زندگی کیا ہے، اس کی حقیقت، اس کی ماہیت بیان کر، ایک خاص پیسیوزم آپ کو ملتا ہے. وہ کیا ہے، بہت معروف، عمرے دراز مانگ کر لائے تھے، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. یا مثلاً بے دل، جو بہرحال ایک بہت بڑے شاعر ہیں، لیکن انہوں نے زندگی پر، میں آئی وڈ لائک ٹو کوٹ، زندگی بر گردن افتاد است بی دل چارے چیز. زندگی آپ کے سر پہ آ پڑی، شاد باید زیستن نہ شاد باید زیستن. اب آپ خوش ہیں، جینا تو پھر بھی پڑے گا، آپ ناخوش ہیں، جینا تو پھر بھی پڑے گا. اس کو غالب نے بھی شاید کہیں نہ کہیں اپنی کسی شعر میں ڈھالا ہوا ہے. لیکن اقبال کے ہاں یہ جو آگے اشعار ہیں، اس میں نہ تو کوئی پیسیونس ہے، نہ کوئی معذرت خواہانہ رویہ ہے، نہ زندگی سے بیزاری ہے. زندگی کی وہ تصویر جو جوشملی آباد، اس کے کچھ عناصر اس میں ہیں، لیکن اگر میں اس کو سم اپ کروں تو اقبال کی زندگی دعوت نظارہ سے زیادہ دعوت عمل ہے. ایسی حرکت سے بھرپور، ایسی عمل سے بھرپور، ایسی وائبرنٹ تصویر اقبال نے زندگی کی کھینچی ہے، لیکن اس میں سخت جانیوں کا، سخت کوشیوں کا ذکر ہے. اور ونس اگین وہ کوہکنی اور صحرا نوردی اور وہ سارے چن چن کر سختیوں والے امیجز، اور شاید حقیقت بھی یہی ہے. زندگی صرف شربتی، لاجوردی، کومل، سہانی نہیں ہوتی، بہت سے لوگوں کے لیے ہو بھی نہیں سکتی. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جو پچھلا ایک موضوع تھا مسافر والا میٹافر جو آپ نے کافی سے بات کی، اس کو سوچ کے بعد کا پھر آپ کو زندگی سے نفرت بھی ہو جاتی ہے اس لحاظ سے کہ اچھا یہ اگر یہ سب کچھ ختم ہو جائے، اگر جو میں جہاں میں ہوں، جہاں میں کام کر رہا ہوں، جو میں کام کر رہا ہوں کہ عمل کیا بات کر رہی ہے، تو اس عمل سے پہلے کہ آپ کو حاضر و موجود کا بیدار ہوتا ہے کہ دس از آل ٹو واٹ اینڈ، کیا نتیجہ کیا ہے جو میں نے چھوڑ ہی دیا، تو پھر نہ کریں آپ. میرے خیال سے اقبال نے اسی سوال کو ایڈریس کیا ہے کہ یہ درست ہے کہ زندگی آپ کی ایک امتحان ہے، مختصر ہے، اور شاید اس کی تمام تر خوبصورتی بھی اسی امر میں پنہا ہے کہ اس نے ختم ہو جانا. اگر آج آپ کو یہ کہہ دیا جائے اور گارنٹی دے دی جائے لکھ کے کہ کبھی نہیں ختم ہونی، تو آپ کو کیا اس میں جاذبیت ہوگی پھر اس دنیا میں؟ شاید ہمیں زندگی خوبصورت بھی اسی لیے لگتی ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اٹس ناٹ فار اس، مطلب ہمیشہ کے لیے نہیں. اقبال ہم سے شاید یہی کہنا چاہ رہے ہیں، ابھی ہم یہ اشعار پڑھتے بھی ہیں، کہ یہ جو ایک مختصر وقت کے لیے آپ کو اس امتحان گاہ میں بھیج دیا گیا ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس دنیا میں آئیں اور ترک دنیا کر کے اپنے کسی روحانی عروج پر پہنچ جائیں. آپ ترک کائنات کے بجائے تسخیر کائنات آپ کا مقصد ہے. اور جو صلاحیتیں دے کر، اب اگر خدا نے آپ کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے اس دنیا میں، تو ظاہر ہے بے مقصد تو نہیں. برترس اندیشہ سودوں ضیاں ہے زندگی. اب یو کین کمپیئر اٹ ود وہ باگیشری اور اس میں وہ اپنی جگہ بہت خوبصورت ہے، بٹ ونس اگین دیٹس ون ڈائمینشنل ہے. کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاوداں پہ ہمدواں ہر دم جواں ہے زندگی. وہ جو بانگے رحیل ہر وقت بج رہی. رومی نے ایک جگہ ایک بڑا ہی خوبصورت شعر کہا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ پتہ نہیں لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ موت اچانک آ جاتی ہے. موت تو آپ کے پیدا ہونے کے لمحے سے لے کر گلا پھاڑ پھاڑ کے اپنی موجودگی کا اعلان کرتی رہتی ہے آخری لمحے تک.
اور لوگ کہتے ہیں کہ موت اچانک آ جاتی ہے. تو وہ جو موت کا مسلسل اعلان، وہ جو بانگ رحیل ہے، وہ اس بات کی طرف بھی تو دعوت ہے نا کہ آپ نے ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھے نہیں رہنا. تو جو آگے کا زادے راہ ہے، اسی دنیا کی کھیتی سے آپ نے اٹھانا. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکا ہے زندگی. اقبال بہت زیادہ خلاف تھے تقلید کے، خاص طور پر اندھا دھند تقلید کے. شاید اقبال نے کہیں یہ بھی کہا ہے، اب مجھے وہ ٹھیک سے شعر ذہن میں نہیں ہے، کہ اگر تم اپنی کوشش سے کوئی ناکام تجربہ حاصل کرو گے یا کوئی گناہ کرو گے تو وہ ان نیکیوں سے یا وہ ان کامیاب تجربوں سے بہت بہتر ہے جو تم دوسروں کی تقلید اور ان کی نقل یا ان کے راستے پر چلتے ہوئے کرو گے. ٹو میک یور اون وے، اپنا راستہ خود تلاش کرنا. زندگانی کی، یہ بہت آئیکونک شعر ہے، بہت مشہور ہے. زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و تیشہ و سنگے گراں ہے زندگی. فرہاد. خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار، تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو. پھونک ڈالے یہ زمین، پھونک ڈالے ہی ہے آپ کی طرف بھی، پیج نمبر 317 پر دیکھیے ذرا جی. پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کریں. یہ بہرحال وہ اہم اشعار اس حصے کے. So I would quickly move to the rest of the questions، اور تھوڑی سی ہم اس پر بات کر لیں. پیج نمبر 318 پر آئیے. اقبال کا اگلا سوال تھا سلطنت، بلکہ اگلے دونوں سوالوں کو اگر ہم ملا لیں، سلطنت کیا ہے، سرمایہ دارانہ نظام کیا ہے، اور وہ کیا تعلق بنا کر رکھتا ہے محنت کشوں سے. اب یہ سلطنت کی ہیڈنگ کے نیچے ہے. بتاؤں تجھ کو رمز آیائے ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری. خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم مگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری. جادوئے محمود کی تاثیر سے چشم ایاز، دیکھتی ہے حلقہ گردن میں ساز دلبری. آیا ان الملوک، سورۃ النمل قرآن میں یہ آیت ہے. ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزۃ اہلھا اذلۃ، جس کا ترجمہ ہے بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے. اب اس آیت کی تلمیح لا کر، اس کا حوالہ لا کر، اس کے آگے جو اقبال نے نکات اٹھائے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا سا پیسج ہے جو میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتی ہوں، جو اس آیت کی تفسیر میں اور اس کی وضاحت میں اس پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا مودودی نے لکھا ہے. اور جو کچھ انہوں نے لکھا ہے، آپ یقین کریں اقبال بھی وہی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. I'll read it from here. اس ایک فقرے میں امپیریلزم اور اس کے اثرات و نتائج پر مکمل تبصرہ کر دیا گیا. فقرے سے مراد وہ آیت ہے جو میں نے ابھی پڑھی. بادشاہوں کی ملک گیری اور فاتح قوموں پر دست درازی کبھی اصلاح اور خیر خواہی کے لیے نہیں ہوتی. معذرت، یہ میرا موبائل ہے شاید، یا کسی اور کا ہے.
اس کی غرض ہی یہ ہوتی ہے کہ دوسری قوم کو خدا نے جو رزق دیا ہے اور جو وسائل و ذرائع عطا کیے ہیں اس سے وہ خود ممتنع ہوں اور اس قوم کو اس سے وہ خود متمتع ہوں، یعنی خود فائدہ اٹھائیں، اور اس قوم کو اتنا بے بس کر دیں کہ وہ کبھی ان کے مقابلے میں اپنا سر اٹھا کر اپنا حصہ نہ مانگ سکے۔ اس غرض کے لیے وہ اس کی خوشحالی اور طاقت اور عزت کے تمام ذرائع ختم کر دیتے ہیں۔ اب آپ پورا وہ جو ہمارا کولونیل پیریڈ ہے اور وہی کیوں اب تک بھی اس کو ذہن میں رکھیے یہ سکتے ہوئے۔ اس کے جن لوگوں میں بھی اپنی خودی کا دم ہوتا ہے، جی have I lost that? I think I have lost the خیر اس کے آگے یہ تھا کہ جن لوگوں میں بھی اس بات کا دم ہوتا ہے کہ وہ بہرحال کچھ بغاوت کر سکیں، ان کو وہ اس بات کا یقین دلا دیتے ہیں کہ ہمارا حکم مانتے رہنے میں ہی اور جو ہم آپ کو عطا کر رہے ہیں اسی میں آپ کی عظمت ہے اور بھلائی ہے۔ اور اقبال کے پیش نظر، اب اقبال بہت بڑے نقاد تھے مغربی جمہوریت کے، اور جب ہم یہ کہتے ہیں تو ہمیں بہرحال یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اقبال نے ہماری طرح دور سے بیٹھ کے مغرب، آپ میں سے کئی لوگ شاید گئے ہوں، دور سے بیٹھ کے مغرب کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے کئی سال یورپ کی درسگاہوں میں گزارے ہیں اور اس نظام کو اور اس تہذیب کو بہت نزدیک سے مشاہدہ کرنے کے بعد جو نتائج اخذ کیے ہیں وہ ہمارے سامنے رکھے۔ اقبال کو جمہوریت سے، کیونکہ جمہوریت کی بنیاد obviously بظاہر یہ کہتے ہیں کہ اس میں عوام کو ایکچولی حق حکمرانی حاصل ہے، اور آپ سب کو کتنا حق حکمرانی حاصل ہے یہ آپ سب جانتے ہیں، کیونکہ عوام اپنی کثرت رائے سے جو چاہے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اقبال اس بنیادی تصور کے بھی بہت زیادہ حامی نہیں ہیں، کیونکہ کسی بھی قوم میں صاحب الرائے افراد، جہاندیدہ افراد، فہمیدہ افراد جو معاملات کی حقیقت کو سمجھنے والے ہوں، سیاست کی پیچیدگیوں کو سمجھنے والے ہوں، ان کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ ظاہر ہے وہ ان افراد کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہے جن کو جذباتی طور پر اشتعال دلایا جا سکتا ہے، جن کو کسی بھی منفی پروپیگنڈے سے اور اس نوعیت کی چیزوں سے جن کی رائے کو ہموار کیا جا سکتا ہے اور ان سے ووٹ لیے جا سکتے ہیں۔ اور شاید جب میں یہ کہہ رہی ہوں تو آپ کو ہماری موجودہ سیاست اور اس کے بہت سے عناصر یاد آ رہے ہوں گے، اینڈ ہو از دا موسٹ پاپولر اینڈ وائی۔ تو کیا ایسے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیشہ جو کثرت کی رائے ہے وہ درست ہے اور وہی مانی جانی چاہیے؟ تو اقبال اس کے نقاد ہیں، اور اقبال ایسے نظام کو نہیں مانتے اور نہیں ماننا چاہتے جس میں سروں کو گن کر فیصلے کیے جائیں، جس میں معیار پر فیصلے نہ ہوں، جس میں تعداد پر فیصلے ہوں۔ ہٹلر نے بھی اس پر ایک بڑا وہ ان کی مشہور ہے بات کہ اگر 200 گدھے ہوں اور وہ ایک رائے دیں اور 2 انسان ہوں اور وہ دوسری رائے دیں تو کیا مجھے گدھوں کی بات مان لینی چاہیے؟ اور اسی کو پولیٹیسائز بھی اقبال نے کیا اپنے ایک شعر میں۔ تولا نہیں کرتے۔ ایک ان کا فارسی شعر بھی ہے، شاید میں نے وہ یہاں کہیں لکھا بھی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ 200 گدھوں سے انسانی سوچ کا آپ وہ نہیں کر سکتے، توقع نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اقبال اس نظام کے قائل نہیں ہیں، اور اقبال کے نزدیک جمہوریت کے جو ثمرات ہیں وہ کسی بھی طور آمریت سے اور پرانی بادشاہتوں سے اور ڈکٹیٹرشپ سے کم نقصان دہ نہیں رہے انسانیت کے لیے۔ تو وی نیڈ این آلٹرنیٹ سسٹم۔ آخری حصے پر ہم
اچھا، پھر اقبال نے یہ بھی اقبال کا بڑا مشہور شعر ہے، اس کے اس حصے میں جہاں پر مزدوروں کا ذکر ہے کہ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ اس پر بعض مفسرین کا خیال ہے کہ جو اسی دور میں 1917 اور اس کے آس پاس روس میں کمیونزم اور اشتراکی نظام اور اس کے نعرے لگ رہے تھے کہ اب یہاں مزدوروں کی حکومت ہوگی، شاید اقبال کو اس سے ابتدائی طور پر کچھ اچھی امیدیں تھیں، اور اس لیے انہوں نے مزدوروں سے کہا کہ لو اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے اور اب تمہاری حکومت شروع ہونے والی ہے۔ اور ظاہر ہے لیکن جب تک اس کے نتائج سامنے آئے تو وہ بھی جمہوریت اور ان سارے معاملات سے مختلف نہیں تھے۔ آخری حصہ اس کا دنیائے اسلام، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو جو اب چاہے وہ عرب مسلمان ہوں، وہ ترک مسلمان ہوں، یا خاص طور پر ہندوستان کے مسلمان ہوں، ان کو جو شدید قسم کی بیماریاں لاحق ہیں، اس میں سے ایک بڑی بیماری یہ ہے کہ ہم نہ صرف فزیکلی برٹشرز کے اور مغرب کے غلام ہیں، ہم ذہنی طور پر بھی وہ ہماری ذہنی غلامی تو خیر اب تک جاری، کیونکہ ہم نے ذہنی طور پر یہ مان لیا ہے کہ وہ ہم سے برتر تہذیب کے حامل ہیں اور ان کی ترقی ہمارے لیے قابل تقلید ہے، اور ہمیں اگر کوئی ماڈیول لینا ہے تو وہ ان سے لینا ہے، اور ہماری تاریخ میں کوئی ایسا قابل تقلید نمونہ نہیں ہے، اور اسلام کی اگر ہم بات کریں گے بھی تو ایک معذرت خواہانہ انداز میں اور ایک پیسو انداز میں۔ سو اقبال ایٹ فرسٹ اسٹیپ تو ہمیں اس ذہنی غلامی سے نکلنا چاہتے ہیں، اور اس کا جو حل اقبال نے دیا ہے ونس اگین، جو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی جس پر بات کی تھی، اسلامی اتحاد، ایک ریلیجیس نیشنلزم، یعنی ایک ایسا اسلامک یونٹ جس کی بنیاد رنگ، نسل، جغرافیے پر نہ ہو، اور وہ اسلامی اتحاد تک جب تک نہیں ہوگا، اور وہ معروف شعر بھی اسی میں ہے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے تاب خاک کاشگر۔ تو اگر، اور اقبال نیشن سٹیٹس کے بہت خلاف تھے کہ یہ جو قومیت کی بنیاد پر، یہ جو جغرافیے کی بنیاد پر اب نیشن سٹیٹ کا تصور آ گیا ہے، وچ ایمرجڈ ایکچولی ان دا 20th سینچری، جو اقبال کی سینچری تھی۔ اقبال کا کہنا تھا کہ اس سے بڑھ کر زہر قاتل امت مسلمہ کے لیے اور انسانیت کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا، کہ یعنی اگر آپ ایک ایسی باؤنڈری میں ہیں جس کا نام پاکستان ہے تو پھر افغانستان پر جو بیت رہی ہے وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ ایک ایسی باؤنڈری میں ہیں جس کا نام ترکی ہے تو پھر عراق میں جو ہو رہا ہے دیٹس نن آف یور بزنس۔ پھر آپ اسرائیل کے ساتھ ایسے تعلقات رکھیں جیسے آج ترکی کے ہیں، اور ہمیں انہیں کیا فرق پڑے گا اس بات سے کہ اب فلسطین میں کیا۔ سو یہ جو نیشن سٹیٹ ہے، یہ جو رنگ اور نسل کے امتیاز کی بنیاد پر بنائی گئی قومیتیں ہیں، جب تک یہ ختم نہیں ہوں گی تو مسلمان بھول جائیں کہ وہ مستقبل میں ایک بھرپور قوت کے طور پر سامنے آ سکیں گے۔ اس ساری نظم کا اور ان سارے بہت بڑے گہرے پیچیدہ مسائل کو بیان کرنے کے بعد جو بہت مثبت بات ہے وہ یہ ہے کہ اقبال نے اس کا اختتام بہت ایک امید افزا ماحول بنا کر کیا ہے، اور مایوس نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا آپ سے کہ کچھ نہیں ہو سکتا یا دور دور تک کوئی روشنی نہیں ہے، ایسا۔ ایک اور بات جو خیر میں اس وقت کہنا بھول گئی لیکن اچھا ہوا اب شاید اس کا کہنا زیادہ مناسب ہے، ساحل دریا پر ہی کیوں خضر سے ملاقات ہوئی، یا اقبال کو صبح کاذب یا صبح صادق کا وقت اتنا پسند کیوں ہے۔ یہ دو تھریش ہولڈز ہیں نا، بالکل وہ وقت پامداد کا وقت جب اندھیرا ہے لیکن چند لمحے دور ہے روشنی۔ ساحل دریا
پر کھڑا یہ شخص، بس ہمت کرنے کی بات ہے، ایک قدم پر ہے سمندر، اس نے بس غوطہ زن ہونا ہے ان جواہر تک پہنچنے کے لیے جو اس کے نصیب میں ہو سکتے ہیں. تو وہ جو تھریش ہولڈ پر کھڑے ہونا ہے، وہ شاید اس بات کی علامت بھی ہے کہ پوری امت مسلمہ اس تھریش ہولڈ پر ہے. Well, they just have to decide this way or that way. سو اقبال نے بہرحال پھر اس پوری نظم کا اختتام مثبت اشعار پر کیا. I'll just read a couple of. ابھی میں نے ان سارے صفحات کو مکس تو کر دیا ہے. عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ بھی ہو چکی، اب ذرا دل تھام کر فریاد کی تاثیر. اقبال کو کس قدر یقین ہے کہ یہ جو ان کی فریاد ہے یہ بے تاثیر نہیں ہوگی، یہ جو ان کی آہ سحرگاہی ہے اس کا جواب ضرور آنا ہے، اور بہت دور بھی نہیں ہے وہ وقت جب اس کا جواب آنا ہے، جب اس کی تاثیر ظاہر ہونی. تو نے دیکھا سطوت رفتار دریا کا عروج، موج مستر کس طرح بنتی ہے اب زنجیر دیکھ، عام حریت کا جو دیکھا تھا خواب اسلام نے، اے مسلماں آج تو اس خواب کی تعبیر دیکھ. اب دیکھیں کس قدر حوصلہ افزا، کس قدر امید افزا اشعار ہیں جو اقبال بہرحال ان سارے بہت ہی اذیتناک مسائل کے ذکر کے بعد لائے ہیں. اینڈ yeah, I think I'll end my discussion here.